اچھا، موجودہ ہمارے کراچی کے ایک عالم ہیں سید ذوالفقار گیلانی صاحب، اور ایک اور ہیں علامہ یاسین قادری صاحب. ان کا ایک ڈیبیٹ ہوئی مولا کائنات علیہ السلام کی افضلیت سے متعلق. اس پر بڑی چہم گوئیاں ہوئیں اور اس مسئلے کو اتنا اچھالا گیا. تو اس والے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم تو اہل البیت کو رسول اللہ کے بعد افضل ترین اور قابل احترام شخصیت سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے. اور جن اکابر علماء نے اس پر تحقیقی کام کیا، انہوں نے خود اس بات کو واضح کیا کہ یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مولا علی کو افضل مانتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک زور آزمائی کی جاتی ہے کہ جو شیخین کریمین کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہے. مولا علی کی افضلیت کا قول رافضیت ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ناسبیت ہے، اہل البیت سے دوری ہے، یہ صحابہ کا اور اہل بیت سے مقابلہ؟ یہ عجیب سی بات لگتی ہے. اور بہت سے لوگ پھر کچھ صحابہ کرام کی تنقیص کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ اہل البیت کی تنقیص کی طرف. اگر ہم مفاضلہ کریں بھی تو ہم اہل بیت اطہار کے بارے میں تو ہمارے ائمہ کا بھی قول ملتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ فقہا پر اعتراضات بھی ہوئے. تو یہ جو لوگ اس کو اہل سنت کی بنیاد بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ ہمیں روندہ درگاہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اہل سنت سے وفا نہیں کرتے. اور ہمارے کچھ حضرات تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے سنی مذہب سے ہی بیزار ہیں جو علی کی افضلیت کو رافضیت سے تو راہ اعتدال کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو مفاضلہ ہے، اور اس میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اہل بیت کے احترام کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو ایک مناظرہ ایک علمی بحث ہوئی، یہ تو ہر ذی شعور کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ ایک طرف سے قرآن کی آیات پہ آیات علامہ یاسین قادری نے اٹھا کے پیش کیں، تو اس کے مقابلے میں جو چیزیں لائی گئیں وہ قرآن سے بڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ قرآن کا مقابلہ آپ دنیاوی کتب کے ساتھ کرا رہے ہیں. تو جیسے قرآن کا مقابلہ دنیاوی کتب کے ساتھ نہیں بنتا، ویسے مولا علی سرکار کا مقابلہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں بنتا. مولا علی سرکار صفات میں، ذات میں، نسب میں، حسب میں، ہر معاملے میں کسی بھی صحابی سے افضل ہے. یہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ جب آپ افضلیت کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ مولا علی سرکار کو نیچے لے کے آ رہے ہیں تو آپ حسنین کریمین کو پھر ان سے بھی نیچے لے کے آئیں گے. تو اب حسنین کریمین کے بارے میں تو حضور اسلام نے فرمایا جنت کے سردار ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ جو دنیا میں سردار تھا وہ افضل ہوگا یا جنت کا سردار افضل ہوگا؟ صحیح. تو حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ میرے بچے حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور علی ان سے بہتر ہیں. بالکل. تو ابھی آپ مولا علی سرکار کی افضلیت کو دیکھ لیں. میرا اس کے اوپر پورا ایک بیان ہے، پورا ایک لیکچر ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ کلپ آپ کو ارسال کیا دے. میں اس میں ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے، ایک سچویشن رکھی ہے کہ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مولا علی سرکار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے دیکھ رہے تھے، یعنی سن آپ حضور کو رہے تھے، دیکھ علی کا چہرہ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کر رہا تھا. تو ابھی جو عبادت کر رہا ہے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عبادت گزار جو ہے وہ عبادت گزیزہ سے زیادہ افضل ہے. یعنی بے تقی منطق ہے. تو کسی بھی صورت آپ قرآن کے الفاظ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے. ایسے ہی اور ساتھ ہی فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت عقل والے پکڑتے ہیں. اب یہاں سے جب کوئی نصیحت نہیں پکڑے گا تو اس کا مطلب عقل سے فارغ ہے. تو جنہوں نے جو لوگ اس مناظرے میں شامل ہوئے، تو جنہوں نے یہ ایک اپنا موقف رکھا کہ جی شیخین جو ہیں وہ افضل ہیں مولا علی سرکار سے، تو دیکھ لیں کہ وہ عقل کے کون سے معیار پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کی نفی کرنے کی کوشش کریں. اب جب قرآن کی کوئی آیا مبارکہ جس کا نزول ہوتا تھا، ایک پرٹیکولر سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے تھے، تو حضور اسلام اس کی الیبوریشن کرتے تھے، یعنی اس کو کھول کے بیان کرتے تھے، اس کو مزید پریکٹیکل حالات میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اس کو سمجھنے میں مشکل نہ رہے. تو جب یہ
قرآن کریم میں ارشاد ہو گیا، ایک اس کا نزول ہو گیا کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے، تو ساتھ ہی اللہ کے حبیب نے اپنے آپ کو کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، ٹھیک ہے، فمن اراد العلم، آپ جس کا ارادہ ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو تو وہ فلیات البابا، ٹھیک ہے، وہ داخلہ کہاں سے لے گا؟ دروازے سے لے گا۔ تو میں ابھی چند دن پہلے کسی ایک غالباً 40ویں کی محفل تھی، وہاں پر گیا، تو اس دن مولا علی سرکار کی شہادت کا دن تھا، تو میں نے وہاں پر بیان کیا کہ اللہ کے حبیب کا بھی ایک حبیب ہے، ماشاءاللہ، جیسے اللہ کا حبیب ہے تو اسی طرح اللہ کے حبیب کا بھی ایک حبیب ہے، اور اس حبیب کو مولا علی سرکار کہتے ہیں۔ تو حضور نے اس حدیث مبارکہ اپنے اس قول سے واضح کر دیا کہ میرے تک رسائی جس نے کرنی ہے وہ علی کے پاس جائے گا تو میرے پاس آئے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ جو کلیہ ہے، یہ فارمولہ، یہ اپلائی تمام اصحابہ پہ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو انا مدینۃ العلم ہے والی باب ہے، یہ کیا اللہ کے حبیب نے ہمارے سامنے بیان کی؟ نہیں، صحابہ یہ کیا برصغیر پاک و ہند میں جا کے کیا، یا اس کو انگلینڈ میں جا کے بیان کیا؟ یہ صحابہ اکرام کی جماعت میں کہا بالکل کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جس نے آنا ہے میں تک دروازے سے داخل ہو، یعنی کہ وہ اس میں کیا شیخین موجود نہیں تھے؟ پھر غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ انہی صحابہ کو، ان میں شیخین بھی موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے اور جو اللہ سے بھی راضی ہے، تو پھر کون سامنے آیا؟ تو پھر بھی آپ افضلیت کا معیار دوسری سائڈ پہ لے کے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو گراؤنڈ ریالٹی پہ چیک کرنا ہے تو پھر آپ بدر اٹھا کے دیکھیں کہ ایک علی اکیلا 35 مار دیتا ہے 70 میں سے، ٹوٹل 70 مارے جاتے ہیں، اور اس میں سے 35 مارنے والا علی ہے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کسی کو نہیں مارا۔ تو پھر آپ اگر دنیاوی اصول کے مطابق بھی چلیں گے تو آپ کسی کو پہلا نمبر دیں گے تو مولا علی سرکار کی ذات کو جائے گا۔ تو خواہ روحانی اعتبار سے ہو، باطنی اعتبار سے ہو، ظاہری اعتبار سے ہو، کلی طور پر مولا علی سرکار کی ذات حضور علیہ السلام کے بعد افضل ترین ذات ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے ایک قتیل شفائی صاحب کے کچھ اشعار سنے تو اس میں میں نے چند چیزیں شامل کی، تو اس میں ایک شعر یہ بھی تھا کہ اور ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد، یہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ ذات نبی بلند ہے ذات مصطفیٰ کے بعد، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ احترام کے قابل میں سبھی کو مانتا ہوں مگر ذات مصطفیٰ کے بعد۔ تو میں نے اس میں شامل کیا کہ اور ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد، ماشاءاللہ، اور ہیں دنیا میں جتنے بھی مرتبے حضور کے بعد میں سبھی کو مانتا ہوں مگر سیدہ اور شیر خدا کے بعد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ان کا تقابل نہیں ہے، ان کا میچ نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کسی بھی دنیاوی ہستی کو میچ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب قرۂ ارض کی تخلیق ہو رہی تھی تو یہ وہاں پر بھی موجود تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا لی خمسۃ اطفی بہا ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اسی وجہ سے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کو معلوم پڑے کہ افضل کون ہے۔ صرف تھوڑا سا ایشو یہ ہے، پچھلے دنوں آپ ہی کی طرح کے ایک یوٹیوبر تھے، انہوں نے میرے برادر محترم پیر علی صاحب کا ایک انٹرویو کیا، تو اس میں انہوں نے سوال علم کے حوالے سے کر لیا کہ اہل تشیع حضرات تو لگاتے ہیں تو اہل سنت کے ہاں اس کو نہیں وہ کیا جاتا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر جو جواب دیا تو پھر ایک وہ تان و تشنیع اور وہ تیر جو ہوتے ہیں نا وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو انہیں بڑا اس کا زبردست مدلل اور ایک مختصر سا انہیں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کی نسبت مولا علی سرکار سے تو لہٰذا اس بغض کی اور دعوت کی وجہ سے نا وہ نہیں لگایا جا رہا۔ ادروائز اگر آپ دیکھا جائے تو یہ تو علم خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے مولا علی سرکار کے ہاتھ میں دیا۔ تو اگر آپ حضور کا عصا مبارک چومتے ہیں، آپ ان کے پیالہ مبارک کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آپ ان نے جو چٹائی استعمال کی آج تک اسی کی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور تو اور جو جوتی وہ مسجد سے باہر اتار کے اندر آتے تھے، آپ نے اس کو نالین مبارک بنا کے بھی پیش کر دیا، تو اس کا بھی احترام شروع کر دیا۔ تو جو علم جو اسلام کا جھنڈا تھا، آپ کی اس کے ساتھ اتنی دعوت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ چونکہ وہ اس کی نسبت مولا علی سرکار کے ساتھ چلے گی۔ تو یہ نسبتیں ہیں، آپ نے اس نسبت سے پیار کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر ایک فرقہ اس کو آپٹ کر رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں اس طرح جو چیزیں یزید